عجب المطايا نحو طيبة تسعدي، وانزل غناك على ضيافة أحمدي، تبلغ مرامك في المقام الأسعد. تالله كل الخير عند محمد. سري لديها تبدى فقلت كوني أمينا، أناقة الشوق إنا نسير نحو يا كريم الوالدين، قولك صافي المبارك يا رسول الله، جلدنا يوم النشور يا حبيب الله، سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله، ولعنة الله عليكم يا حبيب الله. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حسان تم نے کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کوئی اشعار پڑھے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں کیا ہے وہ اشعار. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر جو دو میں سے ایک تھے جو بلند و بالا غار میں تھے، اور جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو دشمن ان کے ارد گرد چکر لگانے شروع ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے جیسا کہ ایک دنیا جانتی ہے کہ محبت رسول میں ان کا کوئی اور ثانی یا برابر نہیں تھا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یا اتنا ہنسے کہ ان کے دانت مبارک نظر آنے شروع ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ حسان بے شک تم نے سچ فرمایا، وہ بالکل ایسے ہی ہیں. وہ غار والے کے نزدیک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے ہیں اور کوئی دوسرا ان کا برابری نہیں کر سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. یہ دعائے حلبیہ کی کتاب میں ذکر ہے کہ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو شدید پیاس لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ غار کے درمیانی حصے میں چلے جاؤ اور وہاں سے پانی پی لو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار کے درمیانی حصے میں آئے اور وہاں سے ایک پانی کا چشمہ بہ رہا تھا اور وہاں سے پانی پیا. اور جب پانی پی چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا جو جنت کے نہروں کا نگران تھا کہ اس غار کے اندر سے تمہارے لیے پانی کا چشمہ جنت الفردوس سے نکال دے. یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کیا میرا اتنا بڑا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ، خدا کی قسم جس نے مجھے حق پیغام دے کے بھیجا اور نبی بنا کر بھیجا ہے، جو شخص تم سے دشمنی یا بغض رکھے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس کے اعمال 70 انبیاء کرام کے اعمال کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. تو یہ بھی ایک تائید ہوتی ہے کہ اگر اس غار کے اندر چھپے ہوتے ہیں پانی کے لیے وقت میں، تو وہاں پہ غار کے مڈل میں جانا اور پانی پینا، وہ تو ایک ہی اوول شیپ کا ایک غار کا کمرہ ہے، لیکن یہ غار ایسی ہے کہ اس میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک یہ حصہ ہے اور اس کے بعد جب سیدھے ہاتھ پہ مڑتے ہیں تو سیدھا اور آگے چل کے رستہ آگے آتا ہے، جس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ غار کے اندر درمیانی حصہ بھی موجود تھا. اس کے لیے وہ الگ سائڈ پہ گئے تھے. دوسرا یہاں پہ جتنے کو اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا ہوتے ہوئے اس کو نظر نہیں آتا کہ کون اندر موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں کی طرف نہ دیکھ لے، یعنی نیچے اتر کے سیدھے ہاتھ پہ دیکھے گا تب اسے پتہ لگے گا کہ کوئی اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ اسلام کو بلند فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما.
یہ غار کا اندر کا حصہ ہے۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کی طرف آ رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے ہی 2 اونٹ تیار کر کے رکھے ہوئے تھے اس سفر کے لیے، ہجرت کے لیے۔ ان کو اسپیشل کھانا پینا کھلانا، ان کے دیکھ بھال کرنی تاکہ سفر میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو جب سفر شروع ہونے لگا گھر سے ادھر غار کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر میں یہ اونٹنی ہدیہ طور پہ نہیں لوں گا، یا جو بھی ہے اس کی قیمت ادا کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر کو ہوا کہ یعنی کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز جو آپ میرے سے نہیں لے رہے۔ تو حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہجرت کا جو سفر ہے وہ میں اپنے ہی مال سے اونٹنی خرید کے اسی پہ سفر کروں۔ تو تقریباً 800 درہم کی 2 اونٹنیاں تھیں، جن میں سے 400 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید حضرت ابو بکر کو پے کیے اونٹنی قصوہ کے لیے، اور وہ دونوں اونٹنی عبداللہ بن اریکت کے حوالے کر دی تھیں کہ تاکہ وہ پہلی ربیع الاول کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ادھر سے تھے اوپر، اور واپس یہ اسفل مکہ ادھر سے نیچے اترے تھے، تو ادھر لا کے جب وہ اونٹنی کھڑی ہوئی رات کے وقت فجر سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اونٹنیوں کے بنبنانے کی آوازیں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور یہاں سے سفر شروع ہوا طریق الہجرہ کا مدینہ کی طرف۔ اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال میں سے 40,000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کیے تھے ہجرت سے پہلے تک، یعنی مکہ کے جو 13 سال گزرے اس میں اپنے مال میں سے 40,000 درہم خرچ کیے، اور صرف 5,000 درہم ان کے پاس رہ گئے تھے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیے تھے کہ ہجرت کرنے کے سے پہلے رات کو یہیں پہ انہوں نے لا کے ان کو 5,000 درہم دیے تھے۔ تو جب وہ پیسے دے رہے تھے تو ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر کے والد تھے، حضرت اسما فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے اور غصہ ہو رہے تھے کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، تو انہوں نے جھوٹ ان سے بولا تاکہ وہ غصہ نہ ہو یا اس طرح، کیونکہ ان کو اس ٹائم نابینا تھے، نظر ان کو بہت کام آتا تھا، تو انہوں نے جو صندوق تھا اس کے اندر کچھ پتھر بھر دیے اور اوپر چادر ڈال دی، اور ان کے ہاتھ پکڑ کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا کہ یہ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے کچھ مال چھوڑا ہے، جبکہ اصل میں حضرت ابو بکر نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ اور حضرت اسما کہتی ہیں کہ ہمارے لیے صرف برکت اور وہ چیز چھوڑ کے گئے تھے۔ تو یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ تاکہ وہ ابو قحافہ بوڑھے شخص تھے تو وہ اس غم میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں چھوڑ کے گئے اور ان بچوں کا کیا ہوگا اور فلاں چیزیں، تو انہوں نے حضرت اسما نے یہ ان کو شو کیا کہ پیسے پڑے ہوئے، حالانکہ 5,000 درہم باقی تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کے لیے اپنے ساتھ لے کے نکل گئے تھے۔ اس طرح سیرت الحلبیہ کی کتاب میں ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر سے نکلنے کے لیے غار کی طرف آ رہے تھے تو اس سے پہلے حضرت ابو بکر کو 2-3 دفعہ بھیجا کہ جا کے صہیب الرومی رضی اللہ عنہ کو بھی اطلاع دیں کہ ہم ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسرا شخص ہوں گا جو ہجرت کے سفر میں نکلوں گا، لیکن جب حضرت ابو بکر ان کے طرف جاتے گھر پہ تو وہ نماز میں مشغول رہتے اور حضرت ابو بکر وہاں سے واپس آ جاتے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کی نماز میں دخل نہیں دیا کہ نماز خراب نہ ہو یا ٹوٹے نہیں، تو وہ واپس آ گئے اور ٹائم اتنا شارٹ تھا کہ پھر ان لوگوں کو دونوں کو ہی نکل کے ادھر آنا پڑا۔ تو رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کو اس چیز کی تفتیش ہوئی کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ کیوں نہیں آ پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا واہ صہیب، واہ یا صہیب، اور ہوا یہ تھا کہ بعد میں جب مدینہ قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر پہنچ گئے تو صہیب الرومی بھی پیچھے وہاں پہنچے، لیکن سفر انہوں نے پیدل کیا، ان کے پاس جتنا مال تھا وہ سب مکہ والوں نے ان سے یہاں پہ چھین لیا تھا، یہ کہہ کر کہ صہیب تم جب روم سے آئے تھے تو تم بالکل غریب شخص تھے، اور یہاں آ کے تم نے مکہ میں آ کے یہ سارا مال کمایا ہے تو یہ اس کا حق ہمارے اوپر ہے، تمہارا نہیں بنتا یہ مال۔ تو صہیب الرومی نے کہا کہ اگر تمہیں مال چاہیے تو یہ مال لے لو اور مجھے مدینہ جانے دو، تو انہوں نے اپنا جتنا بھی مال تھا وہ سب کفار مکہ قریش کو دے دیا اور اکیلے پیدل نکل گئے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے۔ اور جب قباء کے مقام پہ پہنچے تو پیدل چلنے کی وجہ سے ان کی آنکھ اتنی درد ہو رہی تھی کہ اس سے آنسو نکل رہے تھے آنکھ سے،
تو وہ جب آ کے بیٹھے تو کچھ صحابہ کے سامنے کھجور موجود تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر موجود تھے دسترخوان پہ. تو صحابہ کھجور کھا رہے تھے. اتنے میں کسی ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ صہیب کو دیکھیں, اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے اور یہ کتنے مزے سے کھجوریں کھا رہا ہے. یا تو حضرت صہیب الرومی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں اس آنکھ سے کھا رہا ہوں جو آنکھ اچھی ہے, یعنی دوسری آنکھ جس سے آنسو نہیں نکل رہا. تو یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یا ہنسنے شروع ہوئے. اور پھر صہیب الرومی نے حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ آپ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو اکیلے ہجرت کر کے لے آئے اور میرا خیال نہیں کیا, مجھے نہیں اپنے ساتھ لے کے آئے. تو یہ قبا میں یہ واقعہ ہوا تھا. یہ شخص اپنے کمر پہ کارپیٹ اٹھا کے جا رہا ہے اور وہ اوپر تک جانا ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمر پہ اٹھا کر اوپر تک لے کے گئے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے 3 رات 3 دن رکنے کے بعد اسفل مکہ سے ہوتے ہوئے پھر آگے ہجرت کے لیے مدینہ کے راستے سے گزرے. وہ پھر سارا طریق الہجرہ کا راستے کے بارے میں ذکر ہے کہ صخرہ طویل پہ رکے, پھر اس کے بعد غدیر اشتات پہ بریدہ اسلامی 80 گھرانے یا 70 گھرانے والوں کے ساتھ ملے, انہوں نے اسلام قبول کیا. عشاء کی نماز وہاں پڑھی. پھر معبد رضی اللہ عنہ کا خیمہ آتا ہے وادی قدید میں, پھر سراقہ بن مالک, پھر وادی کلیہ, ثنیہ کتوبہ, رئی کوثر, وادی خرار, پھر وادی احیا. اس طرح نکل کے پھر آگے ثنیہ مرار, پھر اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رئی متوع, حرہ, افئی, جبل اکھا, وادی لکف. اس طرح پوری وادیوں کا ذکر سیرت کی ہشام, طبقات ابن سعد ان میں موجود ہے, اور ان کے آثار ابھی بھی باقی ہیں. یہاں تک کہ قبا تک پہنچ گئے تھے. 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے اور 500 سے زائد انصار صحابی بیر ازق کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملنا شروع ہو رہے تھے. وابحرت في خطاها والقلب ذكرى لطاها, وابحرت في خطاها والقلب ذكرى لطاها, والعين أجرت جمانا يروي جمال المدينة, يروي جمال المدينة. سري لديها تبدى فقلت كوني أمينة, يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة, نسير نحو المدينة. ألفيت فيها الحنان